جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جنتی کو جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کو جو نعمتیں میسر ہوں گی ان میں سے وہ لڑکے بھی ہوں گے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوں گے، وہ جوان ہی رہیں گے اور ان کی خدمت میں ہی لگے رہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ایک ایسے لڑکے ان کے آس پاس ان کے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ وہ لڑکے کیا کریں گے؟ جنتی کی خدمت کریں گے، کھانا پینا پیش کریں گے۔ ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ بچوں کو یعنی لڑکوں کو اللہ مقرر فرمائیں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہ جوان جو ہیں لڑکے ان کو اللہ نے فرمایا وہ موتی ہیں جو بکھیرے گئے ہیں، ایسے جنت میں بکھیر دیے گئے ہیں موتیوں کو، اور اتنے خوبصورت بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہ جگہ تم دیکھو گے کہ جو مقام تمہیں ملنا ہے جنت میں، وہ جو جگہ ہے جو مقام ہے جس میں اللہ آپ کو رکھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی تمہیں۔ دنیا میں ہم فخر کرتے ہوتے ہیں کہ میری فلاں جگہ بھی جائیداد ہے، فلاں جگہ بھی جائیداد ہے، فلاں کوٹھی ہے، فلاں بنگلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ 10 مرلے ہوں گے، 20 مرلہ ہوگا، یا 1-2 کناروں میں ہم رہ رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر پوری سلطنت ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بسا اوقات میں سوچتا ہوں کہ بندہ فخر کر رہا ہوتا ہے 5 مرلے کے گھر کے اوپر یا 10 مرلے کے گھر کے اوپر، حالانکہ یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے نا۔ جو حقیقی ہمیں پلاٹ ملے گی، جو حقیقی گھر ملے گا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ایک معمولی جنتی ہوگا، جو ایک معمولی جنتی جس کو اللہ جنت میں گھر پلاٹ اس کو اللہ عطا فرمائیں گے، وہ تاحد نگاہ ہوگی، تاحد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر پڑے گی وہاں تک اللہ فرماتے تمہاری جنت ہے۔ بلکہ وہ حدیث ہے نا، وہ مشہور حدیث ہے جس کو رمضان شریف میں ختم قرآن کے موقع پر اکثر علماء سناتے ہیں، وہ مشہور حدیث کہ من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، اس سے صرف حافظ قرآن مراد نہیں ہے، من جو قرأ القرآن، جو بھی امتی قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ قرأ یہ جو قاری ہوتا ہے، قاری صرف قاری صاحب ہی نہیں ہے، حافظ صاحب۔ قرأ سے مراد جو قاری ہے وہ ہر قرآن پڑھنے والا، جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، چاہے وہ حافظ ہے یا عام آدمی ہے، حاجی صاحب ہے، تبلیغی صاحب ہے، جو بھی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اس کو صرف علماء اور حفاظ کے ساتھ فٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو اس قرآن کے اندر موجود ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ اے قاری قرآن، جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، ہر نماز کے بعد 5-10 منٹ ضرور قرآن اٹھا کر پڑھتا تھا، نہیں تو کم از کم محبت کی نگاہ سے اٹھاتا تھا اور چون کر پھر رکھتا تھا، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی محبت بھی شامل ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اب قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، اور جہاں تک تمہاری آخری آیت ہوگی، آخری آیت کون سی ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم، آخری آیت والناس من الجنتی والناس، وہاں تک تمہاری جنت ہے۔ تو کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ جنتی کو مالا مال فرما رہے ہیں۔ تو دنیا کی یہ جو جائیدادیں ہیں یہ سب یہاں پہ رہ جان، اور جو آخرت کی وہ لامحدود زندگی ہے، اور وہ لامحدود عزتیں ہیں اور عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، بلندیاں ہیں، جس کو اللہ ایک جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دنیا جو ہے اس سے بہت بہتر ہے، دنیا کی ان نعمتوں سے وہ بہت بہتر ہے۔ بے شک دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اس پر اللہ کا کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جائیداد دی ہے، اپنا گھر دیا، اپنی چھت ہے، یہ باعزت زندگی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ کہیں درجہ بہتر ہے جنت کی نعمتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
جب تم دیکھو گے اپنی جنت کو، اپنے ٹھکانے کو، قیامت کے دن جنت میں اپنے مقام کو دیکھو گے تو تمہیں ایک پورا جہاں نظر آئے گا، ایک پورا جہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ ہمارا زمان بھی اور ہے، مکان بھی اور ہے، یہ مکان نہیں ہے، اصل مکان وہ ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کے لیے اللہ نے مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں عالیہم ثیاب سندس، اب جنتی دو لباسوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا حاجی صاحب کسی کو، جب میں نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں دو برانڈ کے لباس، جیسے ہم کہتے ہیں نا گل احمد، گریس، جے ڈاٹ، ہم بڑے مشہور، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لباسوں کا ذکر فرماتے جو جنتی برانڈ ہے، تو ان کا نام کیا ہے؟ سندس اور استبرق۔ سندس اور استبرق یہ خصوصی طور پر جنتی کو پہنایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں عالیہم ثیاب، کپڑے، عالیہم ان کو پہنایا جائے گا، ثیاب کپڑے، ثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، لباس کو، سندس خضر و استبرق جو ریشم کے لباس ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ دنیا میں کپڑے ریشم کے پہننا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے جائز۔ اب یہاں پر فلسفہ ڈھونڈنا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں مرد نہیں پہن سکتا، عورت کیوں پہن سکتی ہے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ میں جواب ہوتی ہیں، جو اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہیں، اس میں پھر جو ہے وہ مزید اس کی جو ہے کھود کرید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم اگر کہیں کہ ہم عورتوں جیسے لباس جو عام طور پر جو پہنتی ہیں وہ کیوں ہم نہیں پہنتے، عورتوں جیسے سینڈل ہم کیوں نہیں پہنتے، تو بھائی وہ ان کا حسن ہے، وہ ان کی خوبصورتی ہے۔ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ مردوں کی حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو اس میں مزید فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بس بات ختم، کہ مردوں کے لیے نہیں پہننا چاہیے۔ مرد کب پہنیں گے؟ جنت میں پہنیں گے۔ اللہ نے جنت میں مردوں کے لیے ریشم کا لباس عطا فرمائیں گے، دنیا میں نہیں۔ فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا ہوگا۔ وہ بھی دو جو کپڑے ہیں جو سندس اور استبرق، یہ جو دو کپڑے ہیں ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف کپڑے نہیں ہوں گے، سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا ہوگا، مطلب سونے کی آمیزش بھی ہوگی اس کپڑے کے اندر۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہر چیز کی بات آ گئی نا، ہر بات آ گئی، کپڑے بھی پہنایا جائے گا ان کو، اتنے خوبصورت کپڑے، کھانا پینا، رہائش۔ اب پینے کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرمائے وَسَقَاهُمْ، ان جنتیوں کو پلایا جائے گا، ربهم یعنی پلائیں گے ان کا رب، شرابًا طہورا۔ اب دنیا میں شراب حرام ہے، گندا ہے، نجس ہے، رجس من عمل شیطان، فرمایا کہ یہ گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے دنیاوی شراب، لیکن وہ آخرت جنت کا جو شراب ہے وہ طہورا بھی ہے، وہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جب پیے گا جنتی تو اس کے دماغ کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہ جو گندا شراب ہے دماغ کو متاثر کرتا ہے، بندہ اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ زبان ملاتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو شراباً طہورا پلایا جائے گا، نہایت پاکیزہ شراب ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ساری نعمتیں کل کے درس میں اور آج کے درس میں جو باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں، یہ سارے جزا، یہ بدلہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم، جو تم نے محنت کی تھی، یعنی دنیا میں یہ جو عبادات ہیں، اطاعات ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے اور درس وغیرہ ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر جو تم نے عبادت میں اپنی محنت کی تھی، یہ تمہارا وہ بدلہ ہے، جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جو تو نے اچھے طریقے سے قدردانی کی تھی، ہر نعمتوں کی قدردانی کی تھی، بے قدری نہیں کی تھی، تو یہ تمہارا بدلہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور پھر نبی پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوگی اور کل آخری درس ہوگا۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔
اور کل عمر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہے؟ 63 سال ہے۔ تو یہ جو 23 سال ہوتی ہیں 40 کے بعد سے لے کر 63، جو 23 سال ہیں، اس عرصے میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت جتنی بھی اللہ نے اتارنی تھی جبریل امین کے ذریعے اتار کر 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہی مکمل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔